لیکن اسلام ایک ایسی صدر وسط کا نام تھا جہاں پہ نہ افراط تھا نہ تفریط. اسلام کہتا ہے شادی بھی کرو، کھاؤ بھی، پیو بھی، کاروبار بھی کرو، گھر بھی بناؤ، سب کچھ کرو. لیکن اسلام انسان کی کچھ باؤنڈریز بناتا ہے. کیونکہ میں نے تجھے انسان بنایا، ذرا حیوان کو دیکھا کرو. بکری کو اگر میں نے اس کے وجود میں رکھا کہ وہ سبزی کھانی ہے تو بکری گوشت کھائے گی، وہ کبھی اپنی فطرت سے ہٹتی نہیں ہے. اے انسان، میں نے تجھے دو فطرتیں دی، فطرت الہی سے بھی تجھے نوازا، فطرت حیوانی سے بھی تجھے نوازا. اب یہ مجھے کون بتائے گا کہ مجھے اس فطرت کو ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ وحی کا علم ہے، وحی پروردگار کا علم ہے جو تجھے سکھاتا ہے. اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کھانا نہ کھاؤ. اللہ یہ تمیز سکھاتا ہے کہ تیرے کھانے کھانے میں اور حیوان کے کھانے کھانے میں فرق ہونا چاہیے. کیسے؟ حیوان کو جب جہاں بھوک لگتی ہے وہ منہ مار کے کھانا کھاتا ہے. حیوان کو جب جہاں شہوت کی طلب ہوتی ہے وہ شہوت کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. اے انسان، میں نے تجھے ایک طاقت دی جس کا نام ہے عقل. کیونکہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے وہ اپنی شہوت میں بیلنس نہیں بناتا. کیونکہ حیوان میں عقل نہیں ہے وہ اپنے کھانے پینے میں بیلنس نہیں بناتا. لیکن میں نے کیونکہ تجھے عقل سے نوازا ہے تو حیوان نہیں ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. حیوان کو جب بھی بھوک لگتی ہے، آپ بھینس کو جب بھوک لگتی ہے، بھینس کو یہ فکر نہیں ہوتی میں اپنے مالک کی زمین کا چارہ کھا رہی ہوں یا کسی غیر کا چارہ کھا رہی ہوں، میں مسجد کا چارہ کھا رہی ہوں یا کسی یہودی کی زمین سے کھا رہی ہوں. کیونکہ اسے بھوک لگتی ہے، اسے بھوک کو بجھانا ہے. لیکن اے انسان، میں نے تجھے انسان بنایا، عقل دی، تو دیکھ کے کھا. کھانے سے منع نہیں کرتا، دیکھ کے کھایا کر کے اپنا کھا رہا ہے یا حق زہرا کو کھا رہا ہے. جب یہ تمیز انسان کے وجود سے ختم ہو جاتی ہے تب وہ منزلت حیوان پر آ جاتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہے. کیونکہ حیوان کے پاس عقل نہیں تھی تبھی اس نے غیر کی زمین سے جا کر کھانا کھا لیا، غیر کی زمین کا جا کر چارہ چبا لیا. لیکن تو انسان ہے، تو دیکھ کے کھایا کر اپنا مال کھا رہا ہے یا حرام کا مال کھا رہا ہے. جس پلیٹ میں تو کھا رہا ہے یہ مال مال حلال ہے یا مال حرام ہے. تو اللہ کھانے سے منع نہیں کرتا، اللہ تجھے تمیز سکھاتا ہے کہ دیکھ کے کھا، حلال ہے حرام ہے. اللہ شہوت سے منع نہیں کرتا، شہوت پورا کرنا تمہارے وجود کا حق ہے. لیکن اللہ کہتا ہے حیوان کی طرح نہیں، اسے جہاں شہوت پوری کرنی ہے وہ شہوت پوری کر دیتا ہے. لیکن اے انسان، میں نے تجھے عقل سے نوازا ہے، تیرے وجود میں غیرت اور حیا کو رکھا ہے. جب نگاہوں کو بلند کر تو یہ دیکھ اور سوچ کے دیکھا کر اپنے کو دیکھ رہا ہے یا غیر کو دیکھ رہا ہے. پھر علی کی غیرت تیرے وجود میں آنی چاہیے. تو اسلام باؤنڈریز کو کریٹ کرتا ہے. اسلام کسی چیز سے روکتا نہیں ہے. اسلام تجھے یہ بتاتا ہے کہ تجھے کس کا کھانا ہے، تجھے یہ تمیز سکھاتا ہے کہ تجھے حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے. اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا وہ ہے جس کے وجود میں کیا ہوتی ہے؟ غیرت ہوتی ہے. علی کا چاہنے والا وہ ہے جو اپنی فطرت کو پہچانتا ہے. چند علامتیں مولا بتاتے ہیں. امام فرماتے ہیں مرد اپنی فطرت کو پہچانے، عورت اپنی فطرت کو پہچانے. کہ اللہ نے عورت کا زیور حیا بنایا، مرد کا زیور غیرت بنایا. اب بڑا ایشو ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ عورت کی فیور میں ہے کہ وہ ڈرپوک، مرد کی فیور میں ہے کہ وہ شجاع ہو. ڈرپوک مرد کسی کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کو نہیں. وہ بھاگ گئے تھے آپ کو تبھی تو اچھی نہیں لگتی. مولا علی کسی کو اچھا لگتا ہے کیونکہ مولا ہے یعنی مرد کی شان ہے کہ وہ قرار ہو اور غیر فرار. اور جو بھاگ جائے وہ کبھی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا. مرد کی فطرت ہے بہادر، یہ مرد کا کمال ہے. لیکن ہم فرماتے ہیں عورت کا کمال یہ ہے کہ عورت ڈرپوک. کوئی خاتون بہادر بنے، فرماتے نہیں اس کے نقصان میں اگر بہادر بنے گی. یعنی رات کو چور گھر میں آ جائے، یہاں سنا ہے بڑے مسائل ہیں، اور عورت میاں کو کہ تم بیٹھ جاؤ میں لڑنے جاؤں گا. بھائی کیا حال ہوگا؟ کیونکہ تمہاری جو بناوٹ ہے وہ الگ ہے، مرد کی جو بناوٹ ہے وہ الگ ہے. تمہارے اندر وہ کیپیسٹی ہے جو تمہاری بناوٹ کے حساب سے ہے، مرد کے اندر وہ کیپیسٹی ہے اس کی بناوٹ کے حساب سے. تو فرمایا عورت اگر بزدل ہو یہ اس کا کمال ہے، اللہ نے اس کے اندر بزدلی رکھی ہے. بعض شوہر اپنی بیویوں کو مت ڈانٹا کریں. کوئی بیوی کاکروچ سے ڈرتی ہے کہ تم ڈرپوک، اس کے وجود میں ڈرنا ہے. اس کے وجود میں ہے وہ چوہوں سے ڈرے، چیزوں سے. ڈر اس کے وجود میں. مرد کے لیے عیب ہے وہ چیزوں سے ڈرے، عورت کے لیے عیب نہیں، کیونکہ وہ ڈرے گی تو خود کو بچائے گی. اگر وہ بہادر ہوگی رات کو 12 بجے روڈ پہ نکل جائے نقصان ہوگا نا عورت کا یا فائدہ ہوگا. تو اس کا وجود ایسا ہے مرد اس پہ حملہ کرتا ہے. یعنی یہ بالکل ایسے آپ ایک گوشت کو شیر کے سامنے، شیر تو کھائے گا نا گوشت کو، ایک قیمتی چیز کو، سونے کو، پیسے کو. آپ عورت کو وہاں فرماتے اللہ نے قیمتی ترین چیز عورت بنائی ہے، اس کے فائدے میں ہے. جناب سیدہ سے پوچھے کہ بیوی وہ کون سا مقام ہے جب عورت خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ بھی فرماتی جب وہ اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہوتی ہے، جب وہ اپنے والد کے یا کنج خانے جب گھر کے کونے میں ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے. یہ جتنے واقعات کیوں ہوتے ہیں ملک میں، ریپ کیسز کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ جب عورت بہادر بن کے باہر نکلتی ہے ظاہر وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی. مرد کی نسبت وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. لیکن مرد کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ مرد بہادر ہونا چاہیے. دوسرا امام فرماتے ہیں دنیا میں کیسے ہونا چاہیے. یہ زندگی جب تک ہم اپنے گھروں کو اہل بیت کے فرامین کی خوشبو سے مالا مال نہیں کریں گے یہ بچہ کبھی بھی سلمان فارسی کی طرح نہیں بن سکتا. امام فرماتے جب مرد گھر جائے
یہ اخلاق ہونا چاہیے. اخلاق یعنی کہ اپنا بھی طالب ہے. میں صرف میرا مذہب میرا دین یہ ہو کہ میں شب قدر مناؤں, نماز پڑھوں, روزہ رکھوں اور افطاری پہ چلا جاؤں, لیکن میرے گھر میں کردار ایسا ہو. میں کہتا ہوں والد اگر گھر آئے تو بچوں کو ڈرنا نہیں چاہیے, والد سے محبت ہونی. جس طرح حسن و حسین مولا علی کا انتظار کرتے تھے, اس طرح آپ کے بچے بھی اپنے والد کا کیا کرنے چاہیے, انتظار کرنے چاہیے. ماں فرماتے آئے مرد جب تم گھر جاؤ تو تمہارا اخلاق تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے, مولا کیسا ہونا چاہیے. امام نے ایک مثال دی, امام نے کہا جب بارش ہوتی ہے تمہارے چپل کے تلووں کے نیچے جب مٹی لگ جاتی ہے, کیا وہ گندی چپل گھر لے کر جاتے ہو؟ کمولا نہیں. کمر کا کردار ایسا ہونا چاہیے. کمولا میں سمجھا نہیں کہ جب معاشرے کی تقوضوں سے, کبھی ٹریفک کے حادثے, کبھی بزنس میں لڑائی ہو گئی, کبھی دوست سے لڑائی ہو گئی, اب جب یہ گھر جاتا ہے تو مولا فرماتے ہیں جتنے باہر کا کیچڑ ہے وہ دروازے پہ چھوڑ کے جائے اور گھر صاف ستھرا ہو کر جائے. صاف ستھرے کپڑے میں آدمی ذہن کو خالی کر کے گھر میں داخل ہو جائے. یہ نہیں کہ باہر کا ٹینشن اپنے بچوں پہ اتارے, باہر کا ٹینشن بیوی بچوں پہ اتارے. مولا بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ بہترین مثال امام فرماتے ہیں بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. اور مولا فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا کبھی روڈ نہیں ہوتا. بات گھومی آپ نے دیکھے نا, روڈ ہوتے ہیں, آدمی دیکھ کے تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے. فرماتے علی والے کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے, پازیٹیو انرجی ہو, چہرے پہ مسکراہٹ ہو. مسکرانے سے آپ کے گھر سے کیا جاتا ہے؟ اگر 4 بندوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. شمر جیسا چہرہ علی والے کا کبھی ہمیشہ چہرے پہ کیا ہوتی ہے؟ مسکراہٹ ہوتی ہے. فرمایا بیوی کو کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. جب شوہر گھر جائے تو بیوی مسکرا کے اس کا استقبال کرے تاکہ باہر کی تھکاوٹ بیوی کے چہرے کو دیکھ کے دور ہو جائے.